السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فہم حدیث جلد نمبر 1 کا سبق ہے۔ ہمارے سامنے جو موبائل اور لیپ ٹاپ پہ کتابیں سافٹ کاپی میں، اس میں صفحہ نمبر 388 ہے، 388، باب نمبر 27۔ تو اس کے باب ہے باب نظر لگنا۔ حسد اور فخر ایک نفسانی کیفیت ہے۔ بعض لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے کہ ان میں جب کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، نگاہ کے ذریعے سے بھی اور اس کے بغیر بھی، حتیٰ کہ نابینا میں بھی دوسرے کے حالات اور اوصاف سن کر یہ کیفیت پیدا ہو تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دوسرے پر اثر پڑنے کو نظر لگنا کہتے ہیں، لیکن یہ اثر پڑتا ہے تو دیگر بیماریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم اور قضاء سے ہی یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے آزاد نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری دنیا بنائی ہوئی ہے، یہ ظاہری دنیا کے اندر ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے سردی ہو گئی تو فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ایک باطنی چیزوں کے آثار بھی ہوتے ہیں جو ہمیں جس کو ہم لوگ فزیکل دنیا ہوتی ہے ہماری کائنات طبعی ہے، اس میں نہیں سمجھ پاتے، لیکن ان کی حقیقت ہے۔ اس میں سے یہ ایک ہے نظر کا لگنا، کہ کسی کے اندر کوئی بندہ کسی کو کوئی دوسرے کے حالات سنائے تو بعض اوقات سن کر اس سے کوئی جیلسی کہہ لیں یا حسد اور اس طرح کی کیفیت کا اثر ہو دوسرے بندے پر، جو جس بندے کے بارے میں جس پر نعمت ہوئی ہوتی ہے اس پر جو اثر پڑتا ہے اس کو نظر لگنا کہتے ہیں۔ اس کی جو صورتیں ہیں وہ آگے بتا رہی ہے، بس اتنا بتا دی ہے کہ اس کا یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، یہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق فلو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ نظر کا لگنا اور اس کا اثر ہونا حق ہے، اور اس کا اثر اتنا حق ہونے کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ثابت ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا تصور موجود ہے، اور اتنا اثر اس کا تیز اور قوی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت اور غلبہ لے جانے والی ہوتی بئی طور کہ وہ کسی شے کو تقدیر میں لکھے وقت سے پہلے فنا اور ختم کر دیتی تو نظر تقدیر پر سبقت لے جاتی۔ حالانکہ ظاہر ہے تقدیر پر سبقت تو نہیں لے کے جا سکتی، لیکن یہ بتا دے کہ برحق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سہل ابن حنیف غسل کر رہے تھے کہ عامر ابن ربیعہ کی نظر ان پر پڑی، تو عامر نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو آج کا سا دن پہلے دیکھا اور نہ ہی سہل ابن حنیف کی جلد کی طرح نرم و ملائم کسی کواری کی جلد دیکھی۔ عامر کا اتنا کہنا تھا کہ سہل ابن حنیف ایک دم گر پڑے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کیا سہل ابن حنیف کا آپ کے پاس، انہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا سہل ابن حنیف کا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر تک نہیں اٹھاتے۔ آپ نے پوچھا کہ حل تتہمون له احدا، کہ تم کسی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ اس کی نظر ان کو لگی ہوگی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم عامر ابن ربیعہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بلوایا اور تحقیق و تفتیش کے بعد ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، فتغلظ علیہ وقال علی ما یقتل احدکم اخاہ الا برکتہ، کہ آپ نے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا کیوں تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے قتل کے در پہ ہوتا ہے، تم نے بارک اللہ علیہ کیوں نہ کہا؟ کہ یہ کلمات یا ماشاء اللہ کہنے سے اس نفسانی کیفیت کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کو ضرر نہیں ہوتا۔ آگے روایت میں آتا ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ آپ نے فرمایا کہ نظر
یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظر دیگر بیماریوں کی طرح ایک سبب ہے جو آدمی کی موت کا باعث بن کر اس کو قبر میں داخل کر دیتی ہے، اور اونٹ کو موت کے قریب کر کے اس کے ذبح کا باعث بنتی ہے اور اس کے گوشت کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔ تو یعنی یہ نظر ایک چیز ہے، یہ ہوتی ہے تو، اور اس کی وجہ سے انسان جیسے وہ صحابی کے اوپر بھی ہوا، بیمار ہو گیا لیکن کوئی علاج کر لیا، دوسری روایت میں آتا ہے، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو جس طرح دیگر بیماریوں سے موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس بیماری سے بھی علاج نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اور اگر کسی، صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو نظر لگتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جانور دیکھا اور اللہ کا نام یا اللہ کے کلام میں سے کوئی بات نہیں کی ماشاء اللہ بارک اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اب وہ جانور پہ بھی نظر لگتی ہے، وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ مالک کو نظر آتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ذبح نہیں کیا تو یہ ویسے ہی مردار ہو جائے گا، تو وہ اس پہ چھری پھیر دیتا ہے، اور وہ نظر لگنا سبب بنتا ہے اس کا ہانڈی میں چا کر پکنے کا۔ نظر کا علاج کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر واقعی چیز ہے، جب تمہاری کسی کو نظر لگے اور نظر کے علاج کے لیے تم سے تمہارے جسم کا دھون طلب کیا جائے تو تم وہ دو، کیونکہ جب تمہارا دھون اس شخص کے جسم پر ڈالا جائے جس پر تمہاری نظر کا اثر ہے تو اس سے نظر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ اوپر حضرت صالح بن حنیف رضی اللہ عنہ کا قصہ ذکر ہوا، اس میں مزید یہ تفصیل ہے، اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صبت عليه فراحا مع الناس ليس له بأس، کہ جو اوپر روایت گزری تھی کہ صحابی کو نظر لگی تو اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وہ اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے کہ حضور نے عامر بن ربیعہ جن کی نظر سہل کو لگی تھی ان سے فرمایا کہ سہل ابن حنیف کو اپنا دھون دو، تو عامر نے ایک بڑے ٹب میں اپنا چہرہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں کوہنیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اور اپنی شرمگاہ دھوئی، پھر وہ دھون سہل ابن حنیف کی پشت کی جانب سے ان کے سر پر ڈالا گیا تو وہ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کر لوگوں کے ساتھ چل دیے، اس حال میں ان کو کوئی تکلیف نہ رہی۔ اگلی روایت میں آتا ہے تو یہ ہے، یہ اس کا ایک علاج بتایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگنے کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت دی، کہ جس کو نظر لگی ہو اور کوئی بندہ اس پر دم کرے تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کے چہرے پر آسیب یعنی جنات کے اثر کی علامت دیکھی تو فرمایا اس کو دم کرو کیونکہ اس کو جنات کی نظر لگی ہے، تو یہ بھی حق ہے، تو اس کے علاج بھی ہونا چاہیے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دم کرنے کے لیے مذکورہ بالا الفاظ نقل کرتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دیتی ہو اور ہر نفس کے شر سے یا ہر حسد کرنے والی نظر سے اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ تو یہ الفاظ بھی یاد کر لینی چاہیے کہ کسی پر آثار دیکھیں تو اپنے بچوں پر بھی یہ پڑھتے بھی رہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو اس حدیث کو ان الفاظ کو یاد کر لیں، تو ان الفاظ کو 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دیں کہ جس پر محسوس کریں کہ اس کو دم کی اس کی ضرورت ہے۔ اگلا باب ہے اسی سے متعلق، دم اور تعویذ کے متعلق، تو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بیماری اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو کچھ مادی ذرائع ہیں، مثلا ادویات جیسے دوائیاں وغیرہ،
اسی طرح کچھ غیر مادی ذرائع بھی ہیں باطنی، جس کی ایک بڑی واضح حسی مثال ہومیوپیتھک دعاؤں کی ہے۔ ان میں مادی دعا کی مقدار تو کم ہوتے ہوتے تقریباً کل عدم ہو جاتی ہے، لیکن چند جھٹکے دینے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے نظر بندی کر دی اور سب حاضرین کو ان کی پھینکی ہوئی رسیاں سانپ نظر آنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں فرشتے کے دم کرنے سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ غرض بعض کلمات کے اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں، اور کلمات میں اصل تو اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام ہے جس میں مادی اور روحانی اثر پائے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اپنے احکامات ہیں دم اور تعویذ کے، تو ان کا ثبوت بھی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے غیر سے اگر مدد لی جائے یا شرکی الفاظ ہو تو ظاہر ہے ان کی ممانعت بھی ہے۔ قرآن حدیث پر ہیں تو کچھ چیزیں تو اس میں آگے دو قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک قسم کی وہ چیزیں ہیں جو منصوص ہیں، حدیث میں آ گئی ہیں کہ بھئی 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے، آخری 3 کلوں کے بارے میں آتا ہے، اس طرح سورہ مختلف قرآن کی آیتیں یا حدیث کے اندر، جیسے ہم نے پیچھے بھی بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من کل عین وحاسد بسم اللہ یرقیک، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بھی دم کر، ان الفاظ یہ تو منقول ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو منقول تو نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی جائز کلمات ہے، لیکن منقول نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہونا ہمیں پتہ کیسے چلا، اس کا فائدہ ہونا ایسے پتہ چلا کہ تجربہ ہوا بزرگوں کا، تو وہ مجربات کی قبیل سے ہے، تو وہ مسنون والوں کے درجے میں تو نہیں ہے، البتہ وہ جائز دم کے قبیل سے جائز دم میں آ جاتے ہیں۔ اب آگے دم کے بارے میں تو خلاصہ ہو گیا، آگے وہ احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے دور میں کچھ پڑھ کے دم کرتے تھے، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی اس دم کرنے کے بارے میں کیا رہے؟ آپ نے فرمایا دم کرنے میں آپ سب نے فرمایا اعرضوا علی رقاککم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ اعرضوا علی رقاککم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم پڑھتے ہو مجھے بتاؤ، میرے پر پیش کرو، میں سن کر آپ نے فرمایا بذات خود دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ تو جو میں نے پہلے عرض کر دیا وہی بات آ گئی کہ اگر وہ جائز کلمات سے دم کیا جائے، اگر وہ الفاظ میں روایت میں آتے ہیں وہ تو پھر مسنون ہو گئے اور ان کی اپنی اثر اور وہ مطلوب ہے، اور اگر نہیں آتے تو مجربات میں آ جاتے ہیں لیکن جائز ہوں۔ عمر ابن شعیب اپنے والد شعیب کے ذریعے سے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے لیے یہ دعا سکھائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه، کہ اور یہ دعا سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے، جو بڑے سمجھتے تھے دعا یاد کر لیتے تھے، ان کو تو یہ دعا یاد کرواتے تھے تاکہ وہ خود اس کو پڑھتے رہیں، اور جو نہ سمجھتے چھوٹے بچے تھے تو اس دعا کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ کی کتاب الطب میں بعض جلیل القدر تابعین کے اقوال درج ہیں، وہ مندرجہ ذیل بتا رہے ہیں تھوڑے بہت۔ ابو عصمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے تعویذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا لا بأس اذا کان فی ادیم، کوئی جانی جب وہ چمڑے کے اندر سلا ہوا ہو تو کچھ حرج نہیں، آپ اس کو پہن کر پھر سکتے ہو۔ حضرت جعفر صادق اپنے والد محمد باقر رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں انه كان لا يرى بأسا ان يكتب القرآن في ادیم ثم يعلقه، وہ قرآن آیت کو لکھ کر چمڑے میں بند کرنے تاکہ تعویذ کھلا نہ رہے اور بیت الخلاء میں اسی طرح جانے سے بے ادبی نہ ہو۔
تو پھر اس کو گردن میں لٹکانے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایسے تو قرآن کی آیت لے کے نہیں جا سکتے کہ ادھر ادھر یا اس کی بے ادبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو فولڈ کر کے اس کو طے لگا کر تعویذ میں، چمڑے کی تعویذ میں سی لیا جائے تو پھر ادھر ادھر پھر بے ادبی بھی نہیں ہے۔ محمد ابن سیرین کے بارے میں ہے کہ انہو کان لا یرا بأسا بشیء من القرآن، یعنی قرآنی تعویذ میں کچھ حرج خیال نہ کرتے تھے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا کہ لا بأس ان یعلق القرآن، یعنی قرآنی تعویذ لٹکانے میں کچھ حرج نہیں۔ آگے یہ روایت تو یہاں تک آ گئی کہ تعویذ کس قسم کے جائز ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ کیا تعویذ جائز ہیں، دم کرنا جائز ہے، تو اس کے بارے میں ساری تفصیل آ گئی۔ آگے بعض روایات میں آتا ہے کہ منع بھی آتا ہے، اور وہ روایات کون سی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی بات آ رہی ہے۔ عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود ان عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا فقلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاء والتمائم والتولة الشرك، فقلت لما تقول هكذا، لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میری گردن میں ایک دھاگا بطور گنڈے کے لٹکا ہوا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے جواب دیا کہ دھاگا ہے جس پر دم کیا ہے، دم کرنے والا غالباً کوئی کافر تھا اور اندیشہ تھا کہ دم میں شرکی الفاظ ہوں۔ کہتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ دھاگا پکڑا اور اس کو توڑ دیا، فرمایا اے عبداللہ کے گھر والوں، تم شرک کی ان باتوں سے بے نیاز ہو، کیونکہ توحید میں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دم، اب آگے کون سا دم، اس کی تفصیل آ رہی ہے، جن میں کفریہ کلمات ہوں یا کوئی اور ناجائز بات ہو یا ایسے الفاظ ہو جن کا معنی ہی معلوم نہ ہو، اور منکے اور تعویذ جن میں شرکی اور کفریہ کلمات کے استعمال ہو اور جادو کے بول پڑے ہوئے گنڈے شرک ہیں۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے خود ان پر نہیں پڑھا اور نہ ہی ان پر لکھا، لیکن کفریہ اور شرکی الفاظ کے استعمال کی وجہ سے ان کا استعمال ناجائز ہے اور شرک ہی کا حصہ ہے۔ کہتی ہے مجھے ہوا کہ وہ کلمات ناجائز اور کفریاں ہیں تو پھر ان میں اثر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ دیکھیں اگر وہ بالکل ناجائز ہیں اور کفر ہے تو وہ علاج کیوں ہو جاتا ہے ان سے، گویا کہ خود کہتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اصل قدرت تو اللہ کی ہے، اس لیے میں نے کہا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ پہلے کبھی میری آنکھ دکھتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ ان پر کچھ پڑھ کر دم کرتا تو آنکھوں کو سکون ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف شیطان یعنی کسی شریر جن کے اپنے ہاتھ کے اثر سے ہو، جب وہ یہودی دم کرتا تھا شیطان تکلیف دینے سے رک جاتا تھا، اور تمہارے لیے تو بس یہ کافی ہے کہ تم صرف وہ کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے، انہوں نے ہی سکھایا، وہ کیا ان سے دعا تھی، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب اس تکلیف و بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، کیونکہ صرف تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، لہذا تو شفا دے دے، ایسی شفا جو کچھ بیماری نہ چھوڑے۔ تو یہ دعا پڑھ لو، کہہ رہے تھے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ما ابالی ما اتیت ان انا تعلقت تمیمتا، جو کچھ کروں اس کی مجھے کیا پرواہ ہو اگر میں جاہلیت کے زمانہ کے کفر اور شرک والے منکے یا تعبیر لٹکاؤں، یعنی اگر میں ایسا کروں تو میں لوگوں میں سے ہوں گا جو حرام اور ناجائز سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ گویا کہ جو تمیمتن کا لفظ آیا ہے، اب پچھلا تو آیا جائز ہے، لیکن ادھر جو حضور نے فرمایا میں لٹکا لوں تو مجھ میں اور پھر ان لوگوں میں جو جائز اور ناجائز کی فکر نہیں کرتے ان میں کیا فرق رہ جائے گا، تو یہ اس وجہ اس کی یہ مطلب ہے کہ وہ ناجائز والے تھے۔
جو نجائز من کے نجائز تعویذیں نجائز جو چیزیں تھیں وہ مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عکیم جو بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائی جس کو وہ بذات مؤثر اور شافی سمجھتا ہے یا اس میں کفر اور شرک کے کلمات لکھے یا پڑھے گئے ہوں تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ وغیرہ لٹکایا جس میں قرآنی آیات یا اسماء الہیہ ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی طرف سپردگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سپردگی ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ گویا کہ اصل یہ ہے کہ تعویذ لٹکانے میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس کے اوپر پڑھا کیا گیا ہے، اس پہ مسئلہ ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ کا قول ہے کانو یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ بعض صحابہ سارے ہی تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے خواہ قرآن کے ہوں یا غیر قرآنی۔ فائدہ، ان بعض صحابہ کے ناپسند کرنے کی یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ تعویذوں کا استعمال محض تعویذ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ قرآنی آیات اور اسماء الہی پر مشتمل تعویذوں کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شروع میں ذکر ہوا کہ وہ دعا کو لکھ کر ناسمجھ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اب سوال یہ رکھا کہ وہ کیوں اس کو ناپسند کیوں سمجھتے تھے۔ یہ ایک اور روایت میں ایک بات آتی ہے، بظاہر اس روایت کی وجہ سے وہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوکلون، میری امت میں سے 70,000 یعنی 70,000 سے مراد بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کراتے ہیں اور نہ فعال و شگون لیتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں، بس اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگ جو دم نہیں کراتے، حالانکہ دم کرانا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پیچھے بھی اور اس سے پہلے نظر کی بحث میں بھی دم کرانے کا جواز معلوم ہو چکا۔ ان حضرات کے نزدیک جیسا کہ حدیث کے آخری ٹکڑے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یعنی اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں، ظاہر ہے حدیث میں وہ لوگ مراد ہیں جو ناجائز اسباب سے بھی بچتے ہیں اور جائز اسباب جو ظنیات کے درجے میں جو منصوص ہیں وہ نہیں، جو منصوص نہیں ہیں ان سے وہ تو ظن کے درجے میں ہو گئے، وہ قطعی درجے میں نہیں ہیں، جو ظنیات کے درجے میں ہیں ان سے بھی احتیاط کرتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب اور مؤثر حقیقی ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور بڑے توکل والے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ صحابہ قرآنی تعویذ سے بھی پرہیز کرتے تھے، ورنہ قرآنی تعویذ لکھنا یا گلے میں لٹکانا کسی اعتبار سے بھی شرک کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو صحابی جو ہیں اس کا منع بھی کرتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ اس کو خلاف اولا سمجھتے تھے کہ بہتر نہیں ہے، کہ وہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ جو اسباب ضمنی درجے کے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، صرف اللہ پر کامل توکل کریں اور جو اسباب یقینی ہیں جو حدیث میں آگے قرآن میں آگے ان پر یقین رکھتے ہوئے عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا ایک پانی پر گزر ہوا جس کے پاس عرب کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلہ یعنی وہاں کے لوگوں کے سردار کو سانپ کے بچھو نے ڈس لیا تھا۔ اس قبیلے کا ایک شخص ان صحابہ کے پاس آیا اور پوچھا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب گئے اور کچھ بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا اور ان صحابی کو بکریاں مل گئیں۔ یہ صحابی بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ساتھیوں نے ان کی اجرت لینے کو ناپسند کیا اور کہا تم نے کتاب اللہ پہ اجرت لی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ واپس مدینہ منورہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے تو کتاب اللہ پر اجرت وصول کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیماری کے علاج میں سب سے صحیح بات جس پر تم اجرت لو کتاب اللہ ہے، کہ اور دواؤں کے مقابلے میں اس کا ذریعہ علاج ہونا زیادہ پختہ بنیادوں پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام ہی حقیقتاً مؤثر ہے۔ تو اس اتنی حدیث سے بھی بات ثابت کرنے، باقی باتیں تو پیچھے آ گئی اس سے متعلق، پر اتنے آگے کہ دم یا تعویذ پر اجرت لینا بھی
جائز ہے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، اگلے وقت کا سبق ہو چکا ہے۔